جی جناب، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ بہت سے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں مجھے کہ مثلا ویزا یا اسٹڈی ورک ویزا اور سارا کچھ اس سلسلے میں، تو ہم نے کہا ہم بھی تھوڑا سا پوڈ کاسٹ ٹائپ کی چیزیں بنائیں تاکہ جس نے آنا ہے اس کو وہ کیا جا سکے، گائیڈ کیا جا سکے جس حد تک کیا جا سکتا ہے بارہ. تو اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ ایجوکیشن اس سے، کیونکہ ایلی جو ہے وہ اسٹڈی ویزا پہ یہاں پر آئی تھی، اس نے ماسٹرز کیا ہے اور یہ سارا کچھ. تو ایلی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اسٹڈیز اگر یورپ میں آپ نے اسٹڈیز کرنی ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ سارا کچھ. جی یس ایلی. اوکے، یس اسٹڈیز کے بارے میں اگر میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ بتاؤں گی کہ آف کورس ڈفرینٹ فیلڈس ڈفرینٹ یونیورسٹیز آفر کرتے ہیں، انجینئرنگ ہے، آرٹس ہے، میڈیکل ہے، اور بہت یونیورسٹیز ہوتے ہیں یہاں پر. بٹ میں نے 3-4 کنٹریز میں یورپ میں اپلائی کیے ہوئے تھے. میں نے ابھی ڈنمارک سے بات کر رہی ہوں کہ کیسے تھا. میں نے یہاں پر میرے خیال میں 2 یونیورسٹی اپلائی کیے میری فیلڈ میں، کہ انجینئرنگ تھا، آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ. پروسیس یہ ہے کہ آلموسٹ سملر ہے باقی یونیورسٹیز میں. ڈاکیومنٹیشن آلموسٹ سملر ہے کہ آپ کے پاس وہ چاہیے لینگویج، انگلش لینگویج کا IELTS اور TOEFL. اگر آپ کا بیچلر ایجوکیشن انگلش میں نہیں ہے، فار ایگزامپل پاکستان کے لیے اگر آپ ایک یونیورسٹی چلے گی فور بیچلر کے اس کا ٹیچنگ لینگویج انگلش تھا، آپ کو ضرورت نہیں ہے. بٹ بیکاز میری ایجوکیشن ایران سے تھا اور ہماری لینگویج ان یونیورسٹیز پرشین میں ہوتے ہیں، سو ہمارے لیے ضروری تھا کہ IELTS اور TOEFL ایگزام دینا. اور اس کا ایک وہ نمبر ہوتا ہے کہ آپ کا اسکور اس کے ابو ہونا چاہیے. اور یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ڈفرینٹ ہے، بٹ آلموسٹ وہ بھی نمبر بھی آلموسٹ سیم ہے. لیکن پھر یہاں پر یورپ میں تو ان کی اپنی لینگویجز میں یونیورسٹیز نہیں ہوتی ہیں. اوکے، اس کے لینگویج میں ماسٹر اسٹڈیز کے لیے موسٹلی بیچلر اسٹڈیز کے لیے صرف اس کے لینگویج ان لوگوں کو لینگویج کی ہوتی ہے، لائک فار ایگزامپل ڈنمارک میں دانش میں ہوتی ہے. اور ماسٹر اسٹڈیز کے لیے سم ڈسپلنس کے لیے یہ لوگ انگلش بھی آفر کرتے ہیں، بٹ سم آف دم آفر نہیں کرتے. اب دیکھنا ہے کہ کون سے یونیورسٹیز کو ہوتے ہیں کہ فور انٹرنیشنل ہوتے ہیں، لائک انگلش آفر کرتے ہیں لینگویج. بٹ ایک اور بھی چیز بھی چل رہی ہے کہ یہ لوگ بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ فور انٹرنیشنل انگلش لائک ٹیچنگ لینگویج انگلش کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، کہ لوگ اگر ادھر آنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ دانش سیکھ لو اور دانش کے لینگویج میں آ جائیں. بہت ابھی ہے اسٹیل یونیورسٹیز ہے کہ انگلش آفر کر رہی ہے. سے دن آپ وہ دے دیتے اور آپ کا اسکور اوپر ہونا چاہیے، یہ کہ انگلش ہو گیا. دین آپ کا وہ گریڈز بیچلر اسٹڈیز کا آپ کو گریڈز ہوتی ہے کہ کیا تھا ABCD واٹ ایور، GPA وغیرہ. یا GPA. وہ بھی کوئی فکس چیز نہیں ہے کہ اگر میرا GPA اس کے اوپر ہاں مجھے ایڈمیشن ہو جائے گا، کوئی اسی طرح نہیں ہے. آپ یہ لوگ کمبینیشن دیکھتے ہیں. اوکے، آپ کا یہ ادھر لائک انگلش ٹیسٹ اسکور یہاں پر ہے، GPA یہاں پر ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے، فار ایگزامپل ایز این آرکیٹیکٹ کہ میرے پاس کوئی میرے پرانی ڈیزائن میں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی، لائک کوئی ڈاکیومنٹیشن کی طرح ورک ایکسپیرینس یا ورک. جو ہے اگر آپ کا کوئی ڈفرینٹ فیل ہے کہ آپ کو ویژول پریزنٹیشن نہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ میری میں نے یہ کام کیا. یہ بھی کہ اس کو موٹیویشن لیٹر کے اندر بھی آپ لکھ سکتے، اور اگر آپ جاتے ہیں اس کو علیحدہ بھی ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایجوکیشن گیپ جو ہوتا ہے اس کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے، کہ مثلا بیچلر کے بعد آپ 10 سال کام کرتے رہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آ جاؤں. نہیں، میری کیس کے بھی میرے پاس بھی ایجوکیشن گیپ تھا. فار ایگزامپل میں نے بیچلر کے بعد پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور میں نے کام شروع کیا. سو ایجوکیشن گیپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیکاز آپ دکھا رہے کہ میں نے اس ٹائم میں کچھ کر رہا تھا. فارغ نہیں تھے. ہاں، فارغ نہیں تھا. اگر آپ فارغ تھے وہ تھوڑا سا شاید مسئلہ بن جائے. بٹ اگر آپ دیکھا اوکے میں نے یہ پروجیکٹ کیے وہ کیے، دین وہ لوگ یہ بھی دیکھتے کہ تم کام کیے. اور ایک اور مسئلہ ہے، فار ایگزامپل ڈنمارک کے ہوتے اگر آپ سیکنڈ ماسٹر کے لیے آ رہے ہیں، وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی فار ایگزامپل آپ ایک ماسٹر ڈگری لے رہی ہے اپنے ملک میں، ابھی دوسری ماسٹر کے لیے ادھر آ رہے ہیں، یہ موسٹ پروبیبلی وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے اس کو. سو اس کو پسند نہیں کرتے. PhD کے لیے اپلائی کیا جائے. ہاں، اگر آپ
ایک وے یہ کہ آپ نہ بتائیں کہ میں نے میرے پاس ایک آلریڈی ماسٹر ہے, ہاں بیچلر کی ڈگری, لیکن اس کے بعد وہ جو گیپ آ جائے گا وہ کچھ اور دکھائے, لائک میں نے کام کیا ہے, پروجیکٹ کیا یہ. اور اگر آپ کے پاس ڈبل ماسٹر ہے, آپ پی ایچ ڈی کے لیے آ جائے. فار ایگزامپل میری کیس کے بھی میں نے بھی پاکستان میں ماسٹر شروع کیے ہوئے تھے, بٹ میں نے اس کو ختم نہیں کیا. میں نے 1 سال ماسٹر اسٹڈی کیے, میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے 1 سال اسٹڈی کیے, بٹ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے اس کو بتا دیا, میں نے ایڈمیشن لیا, بٹ آئی ہیئر دیٹ یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ دوسری ماسٹر کے لیے آ رہے ہیں. اسکالرشپ مل جاتا ہے یا سیلف فائنانس پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ میں نے اگر آپ یوروپین ہے کہ وہ کہ فری ہے, بٹ اگر آپ یوروپین نہیں ہے دین آپ پیسے دینا پڑے گا. بٹ اسکالرشپ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. ہر یونیورسٹی کے اندر ایک اسکیم ہے کہ آپ کو لائک آپ کے ٹیوشن فی کو یہ ویو کر دیتے ہیں, بٹ یہ بہت بہت زیادہ مشکل ہے, ہر کسی کو نہیں دیتے. بہت یہ اپارچونیٹی ہوتا ہے اگر آپ بہت اچھا ہو, آئی ڈونٹ نو آپ کا آئی ایل اسکور اوپر ہے, آپ کا جی پی اچھا ہے, آپ کا ورک ایکسپیرینس اچھا ہے, یہ سارے دیکھتے ہیں. اگر آپ ٹھیک ہے ہو سکتے کہ دے دیتے. اور سیلف فائنانس تقریباً کتنا ہوتا ہے تمہارے خیال میں ایوریج؟ یہ ایک سیمسٹر کے لیے میرے خیال میں $6,000-7,000 میں ہوتا ہے. لائک 1 ایئر کے لیے آپ امیجن کر رہے ہیں $10,000-12,000 ایک ایئر کے میں ہوتے. بہت اگین فیلڈ ٹو فیلڈ یونیورسٹی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کنٹری ٹو کنٹری بھی ڈفرینٹ کنٹری کو بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ایک ایئر کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو بیسٹ یونیورسٹی بھی $15,000 سے زیادہ میرے خیال میں نہیں لیتے. اور جو ہے مثلاً یونیورسٹی اگر آپ کی اسکالرشپ آپ کو نہیں دیتی تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہوتے ہیں کہ آپ اسکالرشپ کہیں سے ارینج کریں؟ یہ بھی ہوتے کہ آپ دوسری جگہ سے بہت زیادہ اسکالرشپ والی چیزیں ہیں کہ آپ علیحدہ اپلائی کریں, یونیورسٹی کو چھوڑ دیں, علیحدہ آپ ڈھونڈ رہے کون سے اسکالرشپ. بٹ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. آپ دیکھ رہے ادھر ادھر ہر جگہ میں بھیج رہے آپ کے ڈاکیومنٹ ڈفرینٹ کیا بولتے لائک میری کوری آئی ڈونٹ نو آرگنائزیشن ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ فیلڈس دیتے. بٹ آپ ڈھونڈ رہا ہے کہ آپ کو فیل کیا ہے کون سے آرگنائزیشن آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں, اس کو علیحدہ کرنا چاہیے کہ وہ میرے خیال میں وہ زیادہ مشکل ہے. اور یہ جو ہر یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرتے ہیں اور یا ایون جو اسکالرشپ آرگنائزیشنس میں اپلائی کرتے ہیں ان کو اپلائی کرنے کی بھی فیس ہوتی ہے. جیسے تم اپلائی کری تھی ہر یونیورسٹی میں تو تقریباً €100 پر یونیورسٹی یا 2 یونیورسٹیز کا فیس تھی. یعنی آپ مثلاً اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ ہر یونیورسٹی اپلائی کر سکتے ہو. بٹ اسکالرشپ کے میرے خیال میں وہ فیس نہیں ہے, اور ہر جگہ میں وہ اپلائی کر بیکاز وہ نہیں ہے. بٹ یس اپلیکیشن فی ہوتی ہے یونیورسٹی کے لیے. میرے €80 to €100 میرے خیال میں ہر یونیورسٹی کے. بٹ اگین کنٹری ٹو کنٹری ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ڈینمارک کے لیے میں نے آئی تھنک €100 دیے 3 یونیورسٹیز کے لیے, بیکاز ان لوگوں کا ایک سینٹرلائزڈ پورٹل ہے. سو آپ ایک بار اپلیکیشن فی دیے 3 یونیورسٹی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اف یو گیٹ ایڈمیشن ان ون آف دیم وہ پیسے آپ کو واپس کر دیتے ہیں یہ لوگ. فار ایگزامپل میرے پیسے ان لوگوں نے واپس کیے بیکاز میں نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی اور میں نے ایکسیپٹ کیے, سو میرا اپلیکیشن بھی واپس آتی ہے. بٹ میں نے نیدرلینڈ میں بھی اپلائی کیا, وہ چلے گئے بیکاز میں نے نہیں کیا ان لوگوں کے یونیورسٹی کے اندر. ایکسیپٹ ہو گئی تھی تم نیدرلینڈ میں نے ایکسیپٹ ہو گئی تھی, بٹ اس کا پیسے دینا تھا. نہیں میں نے پیسے نہیں دینا بیکاز ہاں یہاں پر مجھے اسکالرشپ ہو گئی تھے, میں نے اس کو چوز کیا. اوکے وہ اسی طرح. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. باقی کنٹینیو کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں دوبارہ نیکسٹ. ہاں آگے پھر اور جو اسپیکٹس ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. اوکے, خدا حافظ.